علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارا یہ ذوق ہی نہیں کہ ہم اگر کوئی ہنرمند ہیں یا علم رکھتے ہیں دینی دنیاوی، ہمارا یہ ذوق ہی نہیں الا ماشاء اللہ ہوں گے۔ میں گمان نہیں کرتا، اللہ پاک بدگمانی سے بچائے، الا ماشاء اللہ الا قلیل لوگ ہیں جو ذوق رکھتے ہیں کہ شاگرد بنائیں۔ شاگرد بنانے کا کتنا اجر و ثواب ہے کہ جب ان کے بچے کھائیں گے، وہ کام سیکھ جائے، چاہے علم پڑھ جائے، تو جب اس کے بچے کھائیں گے تو اس کو کیسا صدقہ جاریہ ہے۔ اگر زندہ ہے تو اس کو صدقہ جاریہ ہے، اگر وہ وفات پا چکا ہے تو اس کا صدقہ جاریہ بہت بڑا صدقہ جاریہ ہے۔ یہ ہرگز نہیں کہ آپ صرف دین و دنیا کا جو ہے علم دیتے ہیں تو یہ صدقہ جاریہ ہے، ہنر دینا بھی صدقہ جاریہ ہے۔ اللہ پاک ہمیں ذوق عطا فرمائے کہ شاگرد کو کام دینا چاہیے۔ کام وہ سیکھنا نہیں چاہتا، بچے کام سیکھنا نہیں چاہتے، کام تھوپنا پڑتا ہے، سمجھانا پڑتا ہے۔ استاد کا مقام کیوں ہے؟ مقام اس لیے تو ہے جیسے باپ درد رکھتا ہے اپنے بیٹے کے لیے کہ اس کو دھتکارتا ہے، اس کو غصہ کرتا ہے، مارتا ہے، پیٹتا ہے، لیکن اس کو گھر سے نہیں نکالتا۔ درد رکھنے والا باپ وہ چاہتا ہے کہ یہ بن جائے، اس کو اگر ڈانٹ ٹپٹ ہوگی، اگر اس کو دھتکار کر نکال دیا جائے، یہ جہان میں معاشرے میں یہ برا ہو جائے گا، یا کسی برے کے ساتھ لگ کے برائیاں پھیلائے گا۔ تو جیسے والدین درد رکھتے ہیں تو استاد کا مقام جو ہے والدین کے برابر ہے۔ آقا نبی کریم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وآلہ وسلم تسلیما کثیرا کا ارشاد گرامی ہے، حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ تمہارے جو ہیں باپ، جسمانی باپ بھی ہے آپ کا جس کے ساتھ خون کا تعلق ہے، روحانی باپ بھی ہیں۔ پہلا باپ جسمانی جس کا ہم نطفہ ہیں، دوسرا باپ آپ کا سسر ہے، تیسرا باپ آپ کو جس نے علم پڑھایا، ہنر سکھایا، اور باپ ہوتا بھی وہی ہے جو ہنر زبردستی اپنے شاگرد کو سمجھائے سکھائے۔ جب انسان باپ والا کردار ادا ہی نہ کرے تو وہ باپ کے زمرے میں آتا ہی نہیں۔ تو اسی لیے میری گزارش ہے، جو لوگ حضرات میری ویڈیو دیکھیں، کاروباری حضرات یا پھر کاروباری حضرات ہیں، ان کے لیے بھی ہے یہ کہ آپ کے پاس کوئی نوکر ہے یا کوئی خادم دکان پہ کھڑا ہے تو اس کو بھی ہنر دینا چاہیے کہ جو ہے دکانداری کیسے کی جاتی ہے، کیسے اخلاق دیا جاتا ہے، کیسے جو ہے گاہک کو ڈیل کیا جاتا ہے۔ جب آپ اس کے سامنے اس کو توجہ دلا کر جو ہے باتیں کریں گے تو آپ گاہک کے ساتھ ڈیل کریں گے تو وہ سمجھتا جائے گا، اور یہ چیز کتنے کی ہے، کیسے بیچنی ہے، کیا کرنا ہے، یہ بھی ہنر ہے۔ مطلب ایک چیز بھی بتانا یہ ہنر ہے۔ تو کاریگر حضرات بھی یہ ذوق رکھیں کہ کسی کی زندگی برباد نہ کریں، اور آپ اپنے فائدے کی خاطر جو ہے آپ اس کو لٹکائے رکھیں کہ یہ ابھی تک یہ جو ہے ہنر اس کو نہیں آتا۔ جیسے اپنے بیٹے کے لیے درد رکھتا ہے انسان، وہ اپنے شاگرد کے لیے بھی وہی درد رکھے، اور درد رکھنے کے بعد جو ہے اس کو کام سکھائے، اس کو روزی لائق کرے، اور اس کو کہیں سیٹل کر دے تاکہ اس کا جو ہے گھر کا گزر اوقات چلے اور آپ کا صدقہ جاریہ شروع ہو جائے۔ اور کافی جو ہیں استاد جو ہے کہتے ہیں کہ میں شاگرد جانا چاہتا ہے، میں اس کو چھٹی نہیں دوں گا، اگر مجھ سے پوچھے بغیر چلا گیا تو کہیں کامیاب نہیں ہوگا۔ بھائی تیرے ہاتھ میں تھوڑی ہے، یہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ ہاں، ایک استاد، لائق شاگرد اور محبت رکھنے والا استاد ہے، اس کو حقیقتاً ایمانداری سے کہتا ہے کہ اس کو ہنر ابھی تک نہیں آیا، ادھورا ہنر ہے، تو تب جانا جو ہے وہ کہیں کامیابی نہیں ہوگی۔ اکثر میں نے دیکھا ہے کہ ہنر آتا بھی ہے لیکن وہ جان نہیں چھوڑتے کہ تاکہ ہمارا جو ہے یہ بازو بنا رہے،
اور ہمارا سلکر چلتا رہے، اس کا اللہ ہی جانے، اللہ ہی محافظ ہے۔ تو یہ ہرگز ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ ہنر اس کو سکھائے اور ایمانداری سے اس کو روانہ کرے اور کہے کہ بیٹا، تھپکی دے کر کہے کہ بیٹا اللہ پاک تجھے کامیاب فرمائے، اور جہاں جائے، جہاں تیرا پیر وہیں خیر ہو۔ تو یہ استاد کا والدین والا کردار ہوگا تو پھر باپ کا مقام بنتا ہے۔ تو باپ جیسے درد رکھتا ہے تو ویسے ہی استاد کو درد رکھنا چاہیے کہ شاگرد کو جلد از جلد میں کام سکھاؤں، اس کو روزی لائق کروں اور اپنے ماں باپ کے لیے یہ بازو بنے۔ اللہ پاک مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔